RMS ٹائٹینک جو اپنے زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا اور لگژریس جہاز تھا 10 اپریل 1912 کو ساؤتھ ہیمپٹن انگلینڈ سے نیو یارک کے لیے اپنے پہلے سفر پر نکلا۔ بڑے بڑے انڈسٹریلز اور ایکٹر سے لے کر امیگرینٹس تک، بزنس مین سے لے کر عام لوگوں تک جہاز میں ایک 2240 کے قریب ہر طرح کے لوگ موجود تھے جو ایک بہتر زندگی کی تلاش میں امریکہ جا رہے تھے۔ پیسنجرز کے علاوہ ٹائٹینک کو الوداع کرنے والے لاکھوں لوگ پورٹ پر موجود تھے۔ نہ ہی پیسنجرز کو، نہ ہی شپ کے کریو کو اور نہ ہی الوداع کرنے والے لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ اب سے کچھ ہی گھنٹوں بعد کچھ ایسا ہونے جا رہا تھا جو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دینے والا تھا۔ ٹائٹینک کی کنسٹرکشن 1907 میں وائٹ سٹار لائن کمپنی نے شروع کی تھی، جسے 1200 دنوں کی کوششوں اور 2000 ورکرز کی دن رات محنت کے بعد بنایا گیا تھا۔ اسے بنانے میں اس وقت $7.5 ملین کا خرچہ ہوا تھا، جو آج کے وقت $198 ملین بنتے ہیں۔ یہ جہاز لمبائی میں 269 میٹر لمبا، چوڑائی میں 28 میٹر تک چوڑا اور 53 میٹر تک اونچا تھا۔ اس جہاز کے بنانے والے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ انسنکیبل ہے، یعنی کہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز ہے۔ لیکن اپنے دور کا سب سے لگژری، سب سے مہنگا اور کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز آخر کن وجہوں اور کن غلطیوں کا شکار ہوا تھا، جو آج یہ سمندر کی گہرائیوں کے خوفناک اندھیروں میں 3800 میٹر نیچے پڑا ہوا ہے۔ اس دن ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے 1500 کے قریب لوگ موت کا شکار ہو گئے تھے، اور آخر ہزاروں قسم کے رازوں اور دل دہلا دینے والے ٹائٹینک کی اس مسٹری کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ 10 اپریل 1912 کو دوپہر کے 12 بجے ٹائٹینک نے اپنا پہلا سفر شروع کیا۔ اس دن اٹلانٹک اوشن بالکل سنسان اور خاموش تھا اور کسی بھی قسم کے سمندری طوفان کے آنے کی کوئی وارننگ نہیں تھی۔ لیکن اپنے سفر پر روانہ ہونے کے 2 دنوں بعد ٹائٹینک کو اپنی پہلی آئس وارننگ ملنا شروع ہو گئی تھی، یعنی جس اٹلانٹک اوشن میں تیر کر امریکہ کی طرف بڑھ رہا تھا وہاں پر آئس برگ موجود تھی، یعنی برف کے بڑے بڑے پہاڑ موجود تھے۔ ان وارننگ کے ملنے کے بعد ٹائٹینک نے اپنی سپیڈ کو کم کیے بغیر ہی 2 بار اپنے راستے کو بدلا تھا۔ 2 دن بعد 14 اپریل کو پھر سے 7 آئس وارننگز ملی تھیں، لیکن شپ کے کریو اور کیپٹن نے ان وارننگز کو بھی اگنور کر دیا تھا۔ لیکن ٹائٹینک سے کچھ ہی کلومیٹر دور ایک اور شپ SS کیلیفورنین بھی وہاں موجود تھی، جس نے ٹائٹینک کو ایک بہت بڑے آئس برگ کی وارننگ دی تھی، اور اس وارننگ کو پوری طرح اگنور کر دیا گیا اور تب تک ہر طرف اندھیرا ہو گیا۔ پھر کچھ ہی گھنٹوں بعد شپ کے کریو نے خود سے کچھ ہی دور ایک بہت بڑے آئس برگ کو دیکھا، جس نے لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ یہ آئس برگ 400 فیٹ تک لمبا اور 100 فیٹ تک اونچا تھا۔ جب تک اس آئس برگ کی کیپٹن تک خبر پہنچی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ٹائٹینک کے انجن کو فوراً بند کر دیا گیا اور ساتھ ہی جہاز کا رخ بدلنے کا بھی آرڈر دے دیا گیا۔ بے شک کیپٹن اور کریو نے آئس برگ سے بچنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن شپ کا آئس برگ سے فاصلہ اتنا کم رہ گیا تھا کہ ہر کی گئی کوششیں بالکل ناکام ہو گئی تھیں۔ ٹھیک 11:40 پر آئس برگ ٹائٹینک سے ٹکرا گیا۔ آئس برگ کے ٹکرانے کے بعد شپ کی باڈی پر ایک 13 فیٹ تک بڑا کریک پڑ گیا، جس کی وجہ سے شپ کے نچلے فلور پر پانی بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ ٹائٹینک آہستہ آہستہ سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ جہاز میں ہر طرف افراتفری کا عالم مچ گیا تھا اور ہر کسی کو اپنی جان بچانے کے لالے پڑ گئے تھے۔ شپ پر موجود کئی لوگوں نے پانی میں چھلانگ لگا لی تھی اور بہت سے لوگ لائف بوٹ پر سوار ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ٹائٹینک کی پاور بھی بند ہو گئی تھی اور اب ہر طرف بالکل اندھیرا ہو چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ٹائٹینک 2 حصوں میں ٹوٹ گیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا سمندر کے اندر ڈوب گیا تھا۔ اس حادثے میں 1500 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور 700 کے قریب لوگ زندہ بچ گئے تھے۔ ٹائٹینک کے کیپٹن سمتھ آخری وقت تک لوگوں کی مدد میں مصروف تھے اور آخر میں وہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وارننگ ملتے ہی ٹائٹینک نے ہیلپ کے سگنل بھیجنا شروع کر دیے تھے، لیکن جب تک کوئی شپ وہاں پہنچتی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ٹائٹینک کو بناتے وقت کچھ ایسی غلطیاں کی گئی تھی جو اگر نہ کی جاتی تو آج ٹائٹینک کی کہانی بالکل الگ ہوتی۔ ٹائٹینک کو شروعات سے ہی بہت زیادہ رفتار سے چلایا گیا تھا، جس کی وجہ سے آئس برگ کی وارننگ ملنے کے بعد اس کا رخ بدلنا بالکل بیکار ہو گیا تھا، کیونکہ زیادہ سپیڈ کی وجہ سے کسی بھی شپ کا رخ بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شپ پر موجود الرٹر کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی دوربین موجود نہیں تھی جس کی مدد سے سمندر میں برف کے پہاڑوں کو دیکھا جاتا، اور ملنے والی وارننگز کو بھی اگنور کیا گیا تھا۔ ٹائٹینک کی باڈی پر جو ریوٹس لگائے گئے تھے انہیں سٹیل سے نہیں بلکہ کاسٹ آئرن سے بنایا گیا تھا۔ یہ ریوٹس ہی تھے جو لوہے کے بڑے بڑے پیسز کو آپس میں جوڑے ہوئے تھے، لیکن ان ریوٹس کی کوالٹی اچھی نہ ہونے کی وجہ سے آئس برگ سے ٹکراتے ہی یہ کھل گئے اور سب تباہ ہو گیا۔